یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر آخر تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بشارت کا ذکر کیا ہے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ خوشخبری اس طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی جو ابتدائی آیات تھیں، ان ابتدائی آیات میں کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا ہے، جو میرے بھی دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنے ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہیں بنانی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا تو یہ مسلمانوں کے اکثر و بیشتر رشتہ دار تھے، خاندان کے لوگ تھے۔ بہت سارے تو ایسے تھے کہ ان میں سے کسی کی اولاد ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا شوہر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب یہ جتنے بھی لوگ تھے جن کے ساتھ اللہ نے تعلقات ختم کرنے کا حکم دیا، دوستی ختم کرنے کا حکم دیا، تو چونکہ یہ تھوڑا سا کام مشکل تھا اور یا یوں کہے کہ یہ پریشانی کا باعث تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کافروں کے درمیان دوستی کو پیدا کریں۔ دوستی کیسے اللہ پیدا کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق دے دیں گے۔ جب وہ مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے ساتھ تمہارے دوستانہ تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ قائم ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ نے کیا سنائی ہے؟ خوشخبری سنا دی کہ ہو سکتا ہے اللہ ان کو توفیق دے اسلام کی، مسلمان ہو جائے، اور پھر تمہارے کیا ہے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہو جائیں۔ اور ایسا ہوا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کافروں کو کیا ہے ان میں سے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، تو ان کے ساتھ کیا ہے دوستیاں قائم ہو گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، فرمایا عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان عادیتم منہم، جو تمہارے دشمن ہیں، جن سے تمہاری دشمنی ہے، ان کے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ پیدا کرے کیا چیز؟ مودتاً، محبت پیدا کر دے، یعنی مکے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ اسلام کی توفیق دے دے۔ اہل مکہ مسلمان ہو جائے، جیسے کہ سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے تقریباً سب مسلمان ہو گئے۔ تو جب مسلمان ہو گئے تو پھر مسلمان کے ساتھ دوستی کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ کیسے مسلمان ہوں گے، یعنی انسان بعض اوقات ایک چیز کو عقل سے دور سمجھتا ہے کہ یار مشکل ہے کہ مسلمان ہو جائے، مشکل ہے کہ، اللہ نے فرمایا واللہ قدیر، اللہ قدیر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قدیر ہے اور قدرت رکھنے والے ہیں، اس کے لیے آسان ہے یہ بات کہ ان مشرکین مکہ کو توفیق دے اسلام کی، یہ مسلمان ہو جائے اور تمہارے درمیان اور ان کے درمیان دوستیاں قائم ہو جائیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ نے توبے کی ترغیب دی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے ہیں، رحیم مہربان ہیں۔ اللہ صرف یہ نہیں کہ بخشتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا نا، معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر رحمت بھی فرماتے ہیں، مہربانیاں بھی فرماتے ہیں۔ یہ اس کا کمال ہے کہ صرف معاف نہیں کرتا۔ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے اور وہ معافی کے لیے آ جائے، اگر آپ معاف بھی کر دیں نا، آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے، مہربانی نہیں کریں گے، اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، مہربانی بھی کرتا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے اہل ایمان کے لیے، اور قانون یہ ہے کہ دیکھو دو قسم کے کافر ہیں۔ ایک کافر تو وہ ہے کہ جو بالفعل تم سے لڑے ہیں یا ان کا ارادہ ہے تمہارے ساتھ لڑنے کا۔ ایک کافر تو کون سے ہیں؟ جو عملی طور پہ تم سے لڑ چکے ہیں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ احزاب کے اندر وہ تم سے لڑائیاں کر چکے ہیں۔
یا وہ کافر جن کا ارادہ ہے تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کا، وہ پختہ ارادہ رکھتے ہیں، جیسے کہ فتح مکہ کے بعد بھی کافروں کے ساتھ کیا ہے، لڑائیاں ہوئی حوازن وغیرہ کے ساتھ، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسرے قسم کے وہ کافر ہے کہ جو یا تو ذمی ہے یا ان کے ساتھ تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں صلح کے، اور انہوں نے تم سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم تم سے کیا لڑیں گے نہیں، اور وہ اپنے اس وعدے پہ، اس معاہدے پہ قائم بھی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ تو یہ دو قسم کے کافر ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر کہ جو تم سے، جنہوں نے قتال بھی نہیں کیا، تمہیں تمہارے وطن سے جلا وطن بھی نہیں کیا، تمہیں نکالا بھی نہیں، ان کے ساتھ تم احسان کر سکتے ہو۔ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ احسان کر سکتے ہو، ان کے ساتھ احسان کرنے کی اجازت ہے، ممانعت نہیں ہے۔ اور دوسرے قسم کے کافر وہ ہے کہ جو تم سے قتال کر چکے ہیں یا تمہیں مکہ سے نکال چکے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا جائز نہیں ہے۔ انصاف تو کافروں کے ساتھ، چاہے وہ کوئی سے بھی کافر ہے، اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ بات انصاف کی نہیں ہو رہی، انصاف سے مراد یہاں پر احسان ہے کہ احسان کس کافر کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور کس کافر کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ انصاف تو ایسی چیز ہے کہ وہ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ کافر تو کافر ہے، جانور کے ساتھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے۔ ظلم نہ کافر کے ساتھ جائز ہے، نہ انسان کے ساتھ جائز ہے، نہ کافر کے ساتھ جائز ہے، اور نہ کسی جانور کے ساتھ جائز ہے۔ چاہے کافر آپ کے ساتھ لڑ چکے ہو یا نہ لڑے ہو، سب کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے۔ البتہ احسان کس کے ساتھ کرنا ہے؟ صرف ان لوگوں کے ساتھ کرنا ہے جنہوں نے تم سے قتال بھی نہیں کیا اور جنہوں نے تمہیں کیا جلا وطن بھی نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال جب بھی کوئی کافر ایسے ہو کہ وہ آپ سے لڑ چکے ہیں، آپ کو نکال چکے ہیں، آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی، ان کے ساتھ احسان نہیں کرنا ہے، بلکہ جو کافر آپ کے ساتھ صلح کر چکے ہیں، آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، آپ کو نکالتے نہیں ہیں، جلا وطن نہیں کرتے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے، احسان ان لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالی منع نہیں کرتا ہے تمہیں عن الذین، ان لوگوں سے لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، قتال نہیں کیا دین کی وجہ سے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں نہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے۔ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ایسے کافروں سے، کس چیز سے؟ ان تبروہم، یہ کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یہ انصاف کی ترغیب دے رہے ہیں اللہ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ انصاف میں نے ذکر کیا کہ انصاف تو آپ نے ہر کافر کے ساتھ کرنا ہے، بلکہ جانور کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ انصاف سے مراد احسان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ احسان ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب 2023 آ جائے گا یا 2023 کا خاتمہ ہوگا تو ترک خلافت جو ہے وہ دوبارہ قائم ہوگی، اور حجاز مقدس دوبارہ جو ہے آل سعود سے لے لیا جائے گا، اور پھر جو ہے کہ ہے ترکوں کے پاس چلا جائے گا۔ کیا یہ واقعتاً ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یاد رہے کہ ترک خود اس وقت کیا ہے، اگرچہ وہ ان کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور ان کا ملک جو ہے وہ انہوں نے کافی ترقی کی ہے، ہم سے بہت اچھے ہیں، مالی طور پہ مستحکم ہے، لیکن وہ اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ وہ آل سعود سے کیا ہے دوبارہ حکومت لے لیں اور حجاز مقدس کو بھی اپنے کنٹرول کے اندر اور اپنی حکومت کے اندر کیا لے لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دوبارہ جو ہے حجاز مقدس کے اوپر ترکوں کی حکومت آ جائے، یہ بہت ہی مشکل ہے، اور ضروری بھی نہیں کہ ان کی حکومت آ جائے۔ مقصود تو صرف کیا ہے، خلافت کے نظام کو قائم کرنا ہے، کہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے، چاہے آل سعود قائم کرے اس کو، چاہے ترک قائم کرے، چاہے ہندوستانی مسلمان قائم کرے، چاہے عرب قائم کرے، کوئی بھی قائم کرے، لیکن بظاہر ایسے حالات لگتے نہیں کہ جو خلافت تھی وہ دوبارہ کیا ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی۔ اب عربوں کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے کیا پستی کی طرف جا رہے ہیں، کتنی عیاشی کی طرف جا رہے ہیں، اور زوال کیا ہے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور ترک جو ہے وہ خود پریشان ہے، ترک جو ہے وہ بھی بلکہ وہ دوبارہ خلافت کو قائم کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ انگریز کو جب پتہ چلتا ہے کہ مسلمان خلافت قائم کر رہے ہیں، وہ پھر کبھی ان کی خلافت کو کیا ہے پھر مسلمانوں کو چھوڑتے نہیں۔ انگریز آپ کو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، عبادات کرنے سے منع نہیں کرتا، مسجد قائم کرنے سے منع نہیں کرتا، مدرسے قائم کرنے سے منع نہیں کرتا،
انگریزوں کو صرف جو ہے کہ خلافت سے خطرہ ہے کہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے تو پھر یہ مسلمان ہمیں اسی طرح ماریں گے جس طرح یہ کیا ہے خلافت عثمانیہ کے وقت کیا ہماری پٹائیاں کی تھی، اور پھر جو ہے کیا ہے یہ مسلمان پوری دنیا کی طرف کیا ہے یہ بڑھنا شروع کریں گے، پھیلنا شروع کریں گے۔ اس لیے وہ خلافت کے نظام کو نہیں چاہتے ہیں، جمہوریت ہو، آمیریت ہو، جو بھی ہو، وہ باقی نظام تو آپ کے لیے تسلیم کرتے ہیں، نماز، حج، روزہ، مسجد، مدرسہ تو مانتے ہیں، لیکن وہ خلافت کے نظام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، بے شک اللہ منع کرتا ہے تمہیں ان لوگوں سے، قاتلوکم جنہوں نے تم سے قتال کیا ہے، فی الدین دین کی وجہ سے، واخرجوکم من دیارکم اور نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم اور انہوں نے تعاون کیا ہے تمہارے نکالنے پر، اللہ ان سے منع کرتا ہے ان تولوہم یہ کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو، یعنی ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ احسان کرنے سے اللہ منع کرتا ہے۔ دوستی تو سب کافروں کے ساتھ کیا ہے منع ہے، کسی بھی کافر کے ساتھ دوستی جائز نہیں ہے، البتہ احسان ان کے ساتھ کر سکتے ہو، ان کو دوست بنانا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ذمی لوگ ہیں اور جن کے ساتھ آپ نے صلح کی ہے ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو، جو ذمی نہیں ہے یا جن کے ساتھ صلح نہیں ہے اور جو آپ سے لڑ چکے ہیں یا لڑنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا، جو ان کے ساتھ دلی دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے اہل ایمان کے لیے۔ صلح حدیبیہ کی جب صلح حدیبیہ ہوئی اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، کافروں نے یہ شرط لکھوائی تھی کہ بھئی ہماری طرف سے مکہ سے جو آدمی مسلمان ہو کر یا ویسے ہی جو کیا مسلمان نہ ہو لیکن تمہاری مدد کے لیے مدینہ آئے گا تو تم پر لازم ہوگا کہ تم اس کو مدینہ سے مکہ کیا کرو، واپس کرو، لیکن جو مسلمان مرتد ہو کر مکہ آ جائے ہمارے اوپر لازم نہیں ہوگا کہ ہم اس کو کہاں بھیجیں، مدینہ واپس بھیجیں۔ یہ انہوں نے کیا معاہدہ کیا تھا صحابہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ بظاہر صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی یہ مسلمانوں کے خلاف تھی اور اس میں مسلمانوں کی مغلوبیت ظاہر ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام نے سوال بھی کیا، اللہ کے رسول سے پوچھا بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی آپ نے کیا ہے صبر ہی کرنا ہے، اور یہ بتا دیا کہ بھئی بظاہر تو ابھی اس میں ہماری مغلوبیت نظر آئے گی لیکن انشاءاللہ یہی کامیابی کا کیا پیش خیمہ ہے۔ اور بعد میں اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فتح مکہ کا واقعہ پیش کیا، مکہ فتح ہوا اور اسلام کے اندر لوگ جوق در جوق داخل ہوئے، اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا، لوگ کیا اسلام سے متاثر ہوئے۔ صلح حدیبیہ ہی وہ صلح تھا کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے اوپر اور کافروں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چھوڑ دیا تو اس کے نتیجے میں آپس میں تعلقات ایسے قائم ہو گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے ربط اور تعلق پیدا کرنا یہ ممکن ہو گیا، اور بہت سارے کافر مسلمان ہو گئے، اسلام سے کیا متاثر ہو گئے۔ اب یہ جو شرائط طے ہوئی تھی نا مسلمانوں کے ساتھ، تو ہو یہ کہ وہاں سے ابھی یہ صلح ہوئی ہی تھی کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کیا ہے وہ ان کی قید سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا اس کو واپس کر دو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی آپ واپس چلے جاؤ۔ بتائیں کتنا سخت معاملہ ہوگا، کتنی پریشانی کی بات ہوگی کہ ایک صحابی وہاں سے جان چھڑا کر آیا ہے اور مسلمان دوبارہ اس کو کیا کافروں کے حوالے کر رہے ہیں کہ بھئی آپ واپس چلے جاؤ۔ لیکن ایک آدمی کی وجہ سے پورے اسلام کے احکامات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کیا۔ بعد میں اگرچہ وہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گلے کی کیا ہڈی بن گیا اور ان کے لیے درد سر بن گیا، وہ خود پریشان ہوئے، بعد میں انہوں نے خود کہا کہ بھئی ابو جندل کو بھی اپنے پاس کیا لے لو، کیونکہ وہ راستے میں بیٹھ گیا تھا، جو بھی مکہ سے گزرتا تھا وہ ان کے اوپر کیا حملہ آور ہوتا تھا، اس کے ساتھ اور بھی مسلمان کیا مل گئے۔ اچھا ہوا یہ کہ کچھ خواتین جو تھی نا وہ بھی کیا ہے مسلمان ہو کر مدینہ آئی، مشرکین نے ان کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا کہ ان کو بھی واپس کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ بھئی صلح حدیبیہ کی جو شرط لکھوائی تھی کہ اگر کوئی شخص کوئی مرد جو ہے وہ مکہ سے کیا مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا، مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اس کو واپس کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قانون صرف یہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کو کیا ہے یہ حکم شامل نہیں ہے، عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو کافی عورتیں ایسی تھیں کہ جو مسلمان ہو کر مدینہ آئی تھیں، البتہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ جو
مکہ سے کوئی خاتون جو کیا مدینہ سے کوئی خاتون مرتد ہو کر مکہ چلی گئی ہو، ایسا کوئی واقعہ پیش ایک خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے، بعض نے 5 خواتین کے بارے میں کہا ہے، بعض نے ایک خاتون، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک خاتون تھی کہ جو مرتد ہو کر چلی گئی تھی، لیکن بعد میں وہ بھی کیا مسلمان ہو گئی تھی، اللہ نے اس کو بھی کیا اسلام کی توفیق دی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، اس آیت کا ماقبل کے ساتھ ربط بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کو وہ مکہ چھوڑ کر اسلام کیا مدینہ کی طرف آ رہی ہے، دارالاسلام کی طرف آ رہی ہے، دارالحرب کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں ختم کر رہی ہے، اور تم مرد ہو کر کیا ہے ان کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہو، ان کے ساتھ دوستیاں بنا رہے ہو، ان کی طرف خطوط لکھ رہے ہو۔ جب عورتیں اتنی قربانی دے رہی ہے، وہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ختم کر رہی ہے، تو تم مردوں کو بھی چاہیے کہ کافروں کے ساتھ دلی دوستی اور دوستانہ تعلقات کو کیا کر لو، ختم کر لو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں، مہاجرات دارالحرب سے ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو۔ امتحان لینے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو بیعت کرنے کی جو شرائط ہے نا وہ سنا دو۔ آگے بیعت کی جو شرائط ہے آگے آ رہی ہے کہ بھئی یہ شرط کیا تمہیں منظور ہے، یہ منظور ہے، یہ چوری نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری شرائط کیا ہے ان کو بتا دینا پہلے، اس کے بعد کیا ہے ان سے بیعت لینا، اور ان کو کیا ہے ان پہ یہ بھروسہ کرنا کہ ہاں یہ مسلمان ہو کر ہی انہوں نے کیا ہے مسلمان ہو کر ہجرت کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یا فامتحنوہن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا امتحان لینا، ان کو قسم دینا کہ انہوں نے دنیا کے لیے، دنیاوی کسی غرض کے لیے یا کسی سے محبت کی وجہ سے تو ہجرت نہیں کی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور صرف اسلام کے لیے کیا ہجرت کی ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیں تو بس پھر کیا ہے ان کے دل میں ایمان موجود ہے یا نہیں، یہ حقیقت پھر اللہ کے سپرد ہے، تم نے ان کے ظاہر کو دیکھنا ہے۔ تو فرمایا اللہ اعلم بایمانہن، تم نے محض کیا ظاہر پر اکتفا کرنا ہے۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے کہ حقیقت میں ایمان ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل ایسی چیز ہے کہ اس پر انسان کو اطلاع نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ہی اس پر کیا ہے اطلاع پا سکتے ہیں۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تم نے جان لیا ان کو امتحان لینے کے بعد، اگر تم نے جان لیا ان کو مؤمنات کہ وہ مؤمن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، تو پھر ان کو لوٹانا مت الی الکفار، کافروں کی طرف۔ پہلا حکم یہ تھا ایمان والی عورتیں جب تمہارے پاس آئے، اللہ نے فرمایا کہ مکہ سے جو عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ تمہارے پاس آ جائے تو تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے ان کا امتحان لینا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے تو فلا ترجعوهن الی الکفار، ان کو کافروں کی طرف لوٹانا نہیں ہے۔ کیوں؟ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اس لیے کہ وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عورت مسلمان ہو گئی، شوہر کیا ہے وہاں پر ہے، دارالحرب کے اندر ہے، مسلمان نہیں ہوتا، ہجرت نہیں کرتا، خود بخود کیا ہے بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ لہٰذا یہاں پر مسلمان اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں اگر اس کو مہر دے دیں۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، اور تم دو ان کو، ان کافروں کو، وہ مہر انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا تھا، جو انہوں نے مہر خرچ کیا ہے نا وہ مہر ان کے حوالے کر دو۔ کسی کافر کی بیوی مسلمان ہو کر مدینہ آ گئی ہے، فرض کرو اس نے 1 لاکھ روپے مہر دیا تھا اس کو، تو وہ 1 لاکھ روپے اس کافر کے حوالے کر دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مال تو چونکہ اس نے خرچ کیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن یہ بیویاں ان کے لیے حلال نہیں ہے، یہ بس مسلمانوں کے پاس آ جائے گی۔ اب مسلمانوں میں سے جو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے مہر کی ادائیگی کے بعد وہ اس سے کیا نکاح کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، ان تنکحوہن، یہ کہ تم ان سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دو ان کو ان کا مہر، جب ان کو مہر تم نے دے دیے تو تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، اگرچہ شوہر نے ان کو طلاق نہ دی ہو، اگرچہ ان کے شوہر کیا ہے وہاں پر دارالکفر کے اندر زندہ ہو، لیکن چونکہ وہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کر آ گئی ہے اور شوہر مسلمان نہیں ہونا چاہتا، لہذا نکاح خود بخود کیا ہے ختم ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی کو کہتے ہیں کہ دو ملکوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، ایک مسلمانوں کا ملک ہے، دوسرا کافروں کا ملک ہے، شوہر جو کیا کافروں کے ملک میں ہے وہیں پر کفر پر کیا خوش ہے، بیوی مسلمان ہو کر کیا ہے دارالاسلام آ جاتی ہے تو خود بخود نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے حکم ہو گئے؟ 3 حکم ہو گئے۔ اللہ نے تیسرا حکم یہ دیا تھا کہ ان کا مہر جو ہے ان کو دے دو۔ چوتھا حکم یہاں سے اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ،
اللہ فرماتے ہیں مت روکنا بعصم الکافر، ناموس کافر عورتوں کی ناموس کو مت روکنا، ان کی عزت کو مت روکنا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو عورتیں تمہاری کیا ہے کافر ہے، سمجھ میں آ رہی بات، مسلمان نہیں ہوئی اور وہ مکہ کے اندر ہی رہنے پر کیا ہے رہ رہی ہے اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت بھی نہیں کر رہی، مسلمان بھی نہیں ہو رہی، تمہاری بیویاں ہیں، تو فرمایا ان کو اپنے نکاح میں مت روکنا، ان کو طلاق دے دو۔ طلاق دینے کا مطلب یہ کہ وہ کیا ہے اس طرح طلاق مراد نہیں جس طرح عام طلاق دیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ بس ان کو چھوڑ دو، وہ اب تمہاری بیویاں نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، پانچواں حکم اللہ نے بیان کیا ہے، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور جو تم نے مہر خرچ کیا تھا وہ تم ان سے مانگو۔ جو کافروں نے مہر اپنی بیویوں کو دیا تھا، ان کی بیویاں آ گئی ہے تو وہ مہر تم نے ادا کرنا ہے، اور جو مہر تم نے اپنی بیویوں کو دیا تھا، تمہاری بیویاں مسلمان نہیں ہوئی، وہ کافروں کے پاس چلی گئی تو وہ کافروں کے لیے اب حلال ہو جائے گی، تو ان کافروں کو چاہیے کہ وہ تم نے جو مہر دیا تھا وہ تمہارے حوالے کر دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے خرچ کیا ہے وہ تم مانگو، وَلْيَسْأَلُوا، اور چاہیے کہ وہ مانگے، مَا أَنفَقُوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے، ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ضرور مانو۔ اب مسلمان تو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، مسلمان تو اس پر عمل کر رہے تھے، لیکن کافروں نے کیا ہے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ یحکم بینکم، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ مناسب فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جانتا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی کافر، کوئی عورت جو ہے وہ کافر ہی ہے، تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت کافر ہے، مسلمان نہیں ہوتی ہے، ہجرت نہیں کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ تمہارے نکاح سے نکل گئی ہے، تو کافروں کو چاہیے کہ تم نے جو ان کو مہر دیا تھا وہ کافر اس مہر کو تمہارے حوالے کر دے، لیکن کافر تو اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب اللہ نے اس کی صورت یہ بیان کی کہ دیکھو جن مسلمانوں کی بیویاں وہاں پر کافر رہ گئی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہو رہی ہے، تو کافروں پر لازم تھا کہ وہ ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں وہاں پر کافر رہ گئی ہے ان مسلمانوں کو مہر دے دیتے، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جن کافروں کی بیویاں مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئی ہے، تم نے ان کا مہر ان کے شوہروں کو دینا تھا، تو فرمایا اب ان کافر شوہروں کو نہیں دینا، بلکہ یہ جن مسلمانوں کی بیویاں وہاں پر رہ گئی ہے اس کے بدلے میں انہی کو دے دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، اور اگر کوئی چیز جو ہے وہ فوت ہو جائے تمہاری بیویوں میں سے، یعنی کوئی مہر جو ہے کیا ہے وہ تمہاری بیویوں کو، جو تم نے جو اپنی بیویوں کو مہر دیا تھا وہ اگر کیا رہ جائے الی الکفار، کافروں کی طرف، تو فعاقبتم، تم ان سے کیا ہے بدلہ لو۔ بدلہ کیسے لو؟ کہ تم نے جو مہر ان کافروں کو دینا ہے وہ ان کافروں کو مت دو، وہ ان مسلمان مردوں کو دے دو جن کی بیویاں وہاں پر کافر رہ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، تو دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی، مثل ما انفقوا، برابر اس کے جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، جو مہر انہوں نے دیا تھا اپنی بیویوں کو اتنا مہر تم ان کے شوہروں کو دے دو۔ واتقوا اللہ الذی، یہ عمل کا نسخہ اللہ نے بیان کیا ہے، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے، انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لاتے ہو، جس پر تم کیا کرتے ہو ایمان لاتے ہو، اسی اللہ سے کیا ڈرو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یا ایھا النبی اذا، اچھا فعاقبتم کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں مال غنیمت مل جائے تو پھر مال غنیمت میں سے ان مسلمان مردوں کو تم مہر دو جن کی بیویاں وہ دارالحرب کے اندر اور مکہ کے اندر کیا ہے کافر رہ چکی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہو رہی، ہجرت بھی نہیں کر رہی، تو مال غنیمت میں سے کیا ان کو ان کا حصہ دو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یہاں اللہ نے ایک اور قانون بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئے آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، یبایعنک، اور وہ آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہے، تو ان کے ساتھ کچھ شرائط کیا ہے طے کر لینا، شرطیں رکھ لینا بیعت کی۔ علی اللہ یشرکن، پہلی شرط یہ ہے اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرے گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے عقیدے کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے، ان کا عقیدہ تبدیل کرنا ہے۔ پہلے شرکی عقیدہ تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، پہلے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ لات، منات، عزا، حبل اور اللہ کے سوا جتنے بھی کیا ہے، چاہے ولی ہے، نبی ہے، جو بھی ہے، وہ ان کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ شرک نہیں کرنا، حاجت روا، مشکل کشا، روزی رسا صرف کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
ولا یسرقن، یہ عملی انقلاب ہے، عملی انقلاب، ان کے اعمال کے اندر بھی تبدیلی لائی۔ ولا یسرقن، اور دوسری شرط یہ لگائی ہے کہ ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کرے گی۔ ولا یزنین، تیسری شرط یہ ہے کہ زنا نہیں کرے گی۔ ولا یقتلن اولادہن، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یا تو بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو کیا ہے قتل کر دیتے تھے، یا اس لیے قتل کرتے تھے کہ کل کو ہماری بیٹی کا کوئی داماد بنے گا، اس کو وہ اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک جملہ ذکر کرتا ہوں، اولاد کو قتل کرنے کی دو صورتیں ہیں، اولاد کو قتل کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پہ اپنی اولاد کو قتل کر دو، جیسے کہ مشرکین مکہ اپنی اولاد کو زندہ درگور کر لیتے تھے، جسمانی طور پہ قتل کرتے تھے۔ اور اولاد کو قتل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم سے محروم رکھا جائے، اولاد کو قرآن کی تعلیم نہ دی جائے تو یہ ان کو روحانی طور پہ قتل کر دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، جسمانی طور پہ بھی قتل نہیں کرنا ہے، روحانی طور پہ بھی قتل نہیں کرنا ہے، اپنی اولاد کو دین سے محروم نہیں کرنا ہے، ان کے دین کی فکر کرنی ہے۔ اپنی اولاد کو روحانی طور پہ قتل نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، بلکہ ان کو قرآن اور اسلام کی تعلیم دینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ، اور فرمایا کہ پانچویں شرط ولا یأتین ببہتان یفترینہ، اور وہ ایسا کیا ہے طوفان گڑھ کر بھی نہ لائے گی، طوفان بھی نہیں گڑھے گی، مطلب یہ ہے کہ کوئی بہتان، کوئی الزام بھی نہیں لگائے گی۔ بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن، اور پاؤں کے درمیان۔ ایسا نہیں کرے گی کہ بھئی اولاد کسی اور کی ہے، انہوں نے کسی اور کی طرف منسوب کر دی کہ بھئی یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ جیسے کچھ خواتین ہوتی ہے زنا کر لیتی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے شوہر سے ہیں، حالانکہ بیٹا کسی اور کا ہے۔ اور یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی پر تہمت اور الزام نہیں لگائیں گے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 5 ہو گئی جی۔ ولا یعصینک، اور چھٹی شرط یہ ہے ولا یعصینک فی معروف، کسی بھی بھلائی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، جب ان کو یہ شرط منظور ہو جائے تو فبایعہن، ان کی بیعت کیا ہے کر لینا۔ واستغفر لہن اللہ، اور استغفار کرنا ان کے لیے پچھلے گناہوں کی اللہ سے کیا معافی طلب کرنا ان کے لیے پچھلے گناہوں کی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، بہت ہی مہربان ہیں۔ یہاں پر جو خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئی تھی، انہوں نے اس طرح بیعت نہیں کی تھی جس طرح مرد کرتے تھے۔ مرد تو جب اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کرتے تھے آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے تھے، لیکن خواتین نے اس طرح بیعت نہیں کیا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کسی عورت کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ لگا نہیں، اللہ کے رسول کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ مس نہیں ہوا، لگا نہیں، ٹچ نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خواتین کی بیعت بغیر ہاتھ لگائے اسی طرح کر دی گئی تھی۔ خواتین کی جو بیعت کی گئی تھی ان کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں کی گئی تھی، بس ویسے ہی زبانی ان کے ساتھ کیا اللہ کے رسول نے بیعت کر دی۔ ہمارے زمانے کے مشرک جو پیر ہے، جعلی جو پیر ہے، وہ عورتوں کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کیا ہے ان کی بیعت کراتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک سفید ریش جعلی پیر کو دیکھا کہ عورتیں اس کے پاس آتی تھی اور وہ ان سے مصافحہ کرتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں کافی چھوٹا تھا، میری عمر شاید 14 یا 15 سال ہوگی، اتنی مجھے سمجھ نہیں تھی کہ یار یہ آدمی کیا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے۔ اس وقت بھی میرے دل میں ایک کٹکا پیدا ہوا کہ یار یہ عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط کر رہا ہے، لیکن چونکہ میں اس کو روک نہیں سکتا تھا، اس کو منع نہیں کر سکتا تھا، اتنی قدرت میرے اندر نہیں تھی اس وقت، تو دل کے اندر کیا ہے مجھے برائی محسوس ہوئی کہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی میں اس کو روکوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، ان میں ایک عورت تھی ہند، جو کہ کیا ہے ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ہند، لوگ اس کو ہندہ پڑھتے ہیں لیکن یہ لفظ کیا ہے، ہند ہے، ہند۔ تو یہ جو ہند تھی یا ہند تھی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیوی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے جب یہ شرط لگائی نا اللہ کہ بھئی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا،
تو جب پہلی شرط لگائی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تو ہندا نے کہا اللہ کے رسول پہلے ہم نے شرک کیا تھا، اب ہم نے کیا کر لیا ہے، توبہ کر لی، اب ہم کیا شرک نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چوری بھی نہیں کرنی ہے، تو ہندا نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان جو ہے وہ مجھے پیسے نہیں دیتا، وہ کنجوسی سے کام لیتا ہے، تو میں اس سے کچھ پیسے لے لیتی ہوں اس کی اطلاع کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس سے چھپ کے پیسے لے لیتی ہوں اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اپنے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر جو جائز طریقے سے ہو وہ پیسے کیا ہے بغیر اجازت کے بھی لیے جا سکتے ہیں، اس کے خرچ کرنے کی کیا ہے اجازت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب اللہ کے رسول نے یہ شرط لگائی کہ زنا نہیں کرنا، تو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول شریف عورتیں زنا نہیں کرتی، زنا کرنا لونڈیوں کا اور فاحشہ عورتوں کا کام ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائے کہ ہندا جو کہ کیا ہے زوجہ تھی ابو سفیان کی، کتنی پاک دامن خاتون تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کرنا، تو ہندا نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے جو ہمیں اولاد دی، ہم نے ان کو پالا پوسا، ان کو جوان کیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ جب وہ جوان ہو گئی آپ نے ان کو بدر کے اندر کیا ہے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول اس پر مسکرائے۔ اللہ کے رسول نے یہ شرط بھی لگائی کہ بھئی کیا ہے تم نے بہتان کسی کے اوپر کیا نہیں لگانا، تہمت نہیں لگانی ہے۔ بہرحال یہ ساری گفتگو ہوئی تو ان سب خواتین کو کیا ہے ان کو بیعت کرا دی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیا ہے پھر تنبیہ اور زجر کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتولوا، دوست مت بنانا قومن ایسی قوم کو غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جن پر اللہ کیا ہوا ہے غصہ ہوا ہے، قد یئسوا من الآخرۃ، وہ مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے یا آخرت کے ثواب سے، کما یئس الکفار، جیسے کافر لوگ جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں، من اصحاب القبور، قبر والوں کے ثواب سے، جیسے کیا ہے کافر لوگ قبر والوں کے ثواب سے محروم ہے نا، مایوس ہیں، اسی طرح یہ لوگ کیا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اللہ ناراض ہوئے ہیں، یہ آخرت سے مایوس ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ کن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے غضب اللہ علیہم، یا تو اس سے مراد کیا یہود ہے، یا یہود اور مشرکین مکہ، یا یہود اور نصارہ، سب اس سے کیا ہے مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو فرمایا نا کما یئس الکفار من اصحاب القبور، تو کفار سے مراد جو لوگ ہیں، اصحاب قبور سے مراد بھی وہی لوگ ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے اس کا کہ کفار سے مراد جو لوگ ہیں، اصحاب قبور سے مراد بھی وہی لوگ ہیں، یعنی جو کافر مایوس ہو چکے ہیں۔ کون سے کافر مایوس ہیں؟ من اصحاب القبور، قبر والے، یعنی قبروں کے اندر جو کافر پڑے ہوئے ہیں، جس طرح کیا ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں، جس طرح وہ لوگ کیا ہو چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں، اسی طرح کیا ہے یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ ایک مطلب تو اس کا کیا ہو گیا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کافر لوگ جو ہے وہ قبر والوں سے مایوس ہے کہ یہ قبر والے دوبارہ کیا زندہ نہیں ہوں گے۔ جو کافر زندہ ہے نا وہ مردے کافروں کے زندہ ہونے سے کیا ہو گئے مایوس ہو گئے کہ دوبارہ یہ زندہ نہیں ہوں گے۔ جس طرح وہ ان قبر والوں کی زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں، اسی طرح یہ مغضوب علیہم جن پر اللہ غصہ ہوئے ہیں، ناراض ہوئے ہیں، اسی طرح یہ آخرت سے کیا ہے مایوس ہو گئے ہیں۔ تو ایسے لوگ کیا ہے دوست نہیں بنانا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا سورہ ممتحنہ کا کہ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے زجر اور تنبیہ کا ذکر کیا ہے سورت کی ابتدا کے اندر، اور فرمایا کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنا۔ سورت کے آخر میں پھر کیا زجر اور تنبیہ ہے کہ بھئی کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنا۔ بیچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قانون بیان کیے ہیں، ایک قانون ایمان والوں کے لیے ہے اور دوسرا قانون کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔